اگر میرا رب کہتا، واہ یا رسول اللہ، آج آپ کی امت کیا کر رہی ہے؟ کبھی ہم بھی تم میں بھی چاہت تھی، کبھی ہم بھی تم میں بھی راحت تھی، کبھی ہم بھی تم بھی تھے آشنا، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو۔ کبھی اللہ رسول سے بڑے تعلق تھے، یورو ہر شے لے گیا، ہر جگہ بیڑے بوڑ گیا۔ آپ نے کہا میرے رب نے مجھے کہا ہے 70 دفعہ بھی اس کے لیے معافی مانگ تو معاف نہیں کروں گا۔ اگر میرا اللہ کہتا اے میرے حبیب 70 دفعہ اس کے لیے معافی مانگ تو میں معاف کر دوں گا، تو میں اس کم بخت کے لیے 70 دفعہ جنازہ پڑھ دیتا۔ یہ ایک کھلے منافق کے لیے میرے نبی کے اخلاق ہیں۔ ہم سچے کھرے مسلمانوں کو کفر کے فتوے لگا کے، ابھی وہاں زیورخ میں تھا، پاکستانی اتنے تو نہیں تھے، تھوڑے تھے، میں نے کہا بھی کوئی مسجد بناؤ، تو میں اٹھا تو ایک آدمی کہا جی فرقہ واریت کی آگ یہاں بھی ہے، مسجد کے نہ بننے کی وجہ ہے بس یہ کہ اے تواڈی ہے ساڈی ہے، اسی تواڈے مگر نہیں تو ساڈے مگر نہیں۔ کہا ہائے میں کہاں سے الفاظ لاؤں، میں کیسے اس آگ کو بجھاؤں، میں ان اندھیروں کو کیسے دور کروں؟ میرے پاس الفاظ ہیں جو کان کے پردوں سے ٹکرا کر واپس آ جاتے ہیں۔ کاش میں دل کے دروازوں پہ دستک دے سکتا کہ فرقہ واریت کتنا بڑا وار ہے اسلام کے اوپر، اور میری نہ سنو، صرف اپنے نبی کی زندگی پڑھ لو، کچھ نہ کرو، اب تو نیٹ پہ سب کچھ ملتا ہے، اپنے نبی کی زندگی پڑھ لو کہ آپ نے زندگی کیسے گزاری۔ اس کا جنازہ پڑھایا، پتہ تھا کہ نہیں بخشا جائے گا، پڑھایا، اور اس کی میت کو قبر میں ڈال چکے تھے، آپ ذرا پیچھے پہنچے تو آپ نے فرمایا اسے قبر سے باہر نکالو۔ اس کو قبر سے باہر نکالا، اپنا لعاب نکالا اور اس کے منہ میں ڈالا کہ شاید اللہ اس کی بخشش کرتا۔ اس منظر کو دیکھ کر 100 منافق کلمہ پڑھ گئے، 100 منافق کلمہ پڑھ گئے کہ اتنے بڑے اخلاق سچے نبی کے ہو سکتے ہیں اور کسی کے نہیں ہو سکتے۔ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی برلانے والا، غریبوں کا والی یتیموں کا مولا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، جنہوں نے غیروں کا غم کھایا۔ خندق کی لڑائی میں وہ تکلیف اٹھائی کہ انتہا کوئی نہیں، اور خندق کی جنگ کے بعد مکے میں قحط آ گیا تو آپ نے 300 دینار کوئی 1 کروڑ کے قریب، 1 کروڑ پاکستانی سکے کے قریب آپ نے مکے کس کو بھیجا؟ ابو سفیان، جو جنگ کا جھنڈا لے کر آیا تھا، ابو سفیان کو پیسے بھیجے کہ ابو سفیان مکے میں قحط ہے تو لوگوں کو روٹی کھلا۔ تو ابو سفیان کہنے لگے میں قربان جاؤں محمد کے اخلاق پر، ہم اسے قتل کرنے کے پیچھے پھر رہا ہوں، ہمیں کھانے کھلاتا پھر رہا ہے۔ یہ میرے نبی ہیں، یہ میرے نبی کے اخلاق ہیں۔ تو میرے بھائیوں، امت بن کے رہو، بہت دور بیٹھے ہو، بہت دور بیٹھے ہو، اور آسان نہیں آپ لوگوں کے پاس آنا۔ امت بن کے رہو، محبت سے رہو، آپس میں تمہاری نہ دین کے نام پہ نفرت ہو، نہ قوم کے نام پہ نفرت ہو، نہ صوبے کی بنیاد پہ نفرت ہو، نہ کوئی رشتے ناتوں کی بنیاد پہ نفرت ہو، نہ لین دین کی بنیاد پہ نفرت ہو۔ محبت سے رہنا سیکھو، یہ اسلام کا سب سے مضبوط عمل ہے، سب سے بڑا عمل ہے۔ محبت اٹھتی ہے تو امت ٹکڑوں میں تقسیم ہوتی ہے، اور جب ٹکڑوں میں تقسیم ہوتی ہے تو اللہ کی مدد ہٹ جاتی۔ اپنے نبی کے آنسوؤں کو برباد نہ کرو۔ ہر آدمی مرتے وقت کہتا ہے میرے اولاد، میرے باپ اچانک ہارٹ اٹیک کا شکار ہوئے، ایک ہماری بہن فیصل آباد میں تھی اس وقت، ایک لاہور میں تھی، تو وہ ہر تھوڑی دیر بعد فرمائے او میریاں دھیاں تو مینوں ملا دیو، او میریاں دھیاں نو تو سدو، اور وہ یہ حسرت لیے دنیا سے چلے گئے۔ ہر آدمی کا یہی ہوتا ہے، وہ موت کا وہ کہتا ہے تیمور جیسا ظالم انسان، لاکھوں انسانوں کے خون بہانے والا،
چین کی فتح کے لیے نکلا تھا، راستے میں موت آ گئی تو آخری حسرت کیا کی؟ کاش میں پیر محمد کو دیکھ سکتا۔ پیر محمد اس کے بیٹے کا نام تھا۔ کاش میں پیر محمد کو دیکھ سکتا۔ یہ حسرت ہوتی ہے، یہ تمنا ہوتی ہے لوگوں کی مرتے ہوئے کہ اپنوں میں مروں، اپنے میرے ساتھ ہوں۔ میرے نبی بھی دنیا سے جا رہے ہیں، آپ کی حسرت کیا تھی؟ آپ کی تمنا کیا تھی؟ 12 ربیع الاول 11 ہجری 7 جون 633 عیسوی پیر کی گرم دوپہر شروع ہو چکی ہے۔ مقبرہ، مزار اور راحت کدہ بنا ہو، واحد اما عائشہ ہیں جن کا کمرہ میرے نبی کی آرام گاہ بنا قیامت تک کے لیے، اور کائنات کے عظیم ترین انسان ان نبی کے بعد ابو بکر و عمر جن کو جگہ ملی اس کمرے میں۔ ایک دفعہ ہمارے نبی مسجد میں داخل ہوئے، آپ کے دائیں طرف ابو بکر تھے اور بائیں طرف عمر تھے، اور تینوں ایسے آ رہے تھے، سامنے لوگ بیٹھے تھے، آپ کی نظر لوگوں پر پڑی تو آپ نے دونوں کے ہاتھ پکڑ لیے، ادھر سے ابو بکر کو، ادھر سے عمر کو۔ پھر فرمایا مجھے دیکھ رہے ہو؟ تو صحابہ نے ایسے دیکھا کہ جی دیکھ رہے ہیں۔ کہا کذا نحشر یوم القیامہ، میں قیامت کے دن ایسے ہی اٹھایا جاؤں گا کہ میرے دائیں طرف سے ابو بکر اٹھے گا اور میرے بائیں طرف سے عمر اٹھے گا۔ واہ کیا مانے سپوت جنے۔ نبی کی قبر کے ساتھ جن کی قبر بنی ہو وہ بھی آدم کی نسل میں 2 آدمی ہیں، صرف 2 آدمی ہیں۔ 1.25 لاکھ نبی آئے، نبی کی قبر کے ساتھ قبر بنی ہو صرف 2 آدمی، ایک ابو بکر ہیں، ایک عمر ہیں۔ آپ نے فرمایا میرا ایک امتی ہے جب جنت کے دروازے پر آئے گا تو 8 دروازے کھولیں گے، ہر دروازہ کہے گا آپ ادھر تشریف لائیں، آپ ادھر تشریف لائیں، ادھر سے گزریں۔ دوسرا کہے گا نہیں آپ میرے اندر سے گزریں، آپ ادھر سے گزریں۔ سلمان فارسی یوں ہو گئے، یا رسول اللہ یہ کون ہے؟ تو آپ نے صدیق کی طرف اشارہ کیا کہ یہ ابو بکر ہے جس کو جنت کے 8 دروازے پکاریں گے۔ پھر آپ نے کہا عمر میں نے جنت میں محل دیکھا، یاقوت زمرد موتی، میں نے کہا یہ کس کا ہے؟ مجھے کہا گیا جی قریشی کا ہے۔ تو مجھے خیال آیا کہ میں قریشی ہوں اور اتنا خوبصورت میرا ہی ہوگا۔ جب میں چلا تو فرشتے نے کہا جی آپ کے غلام عمر کا ہے، عمر بن خطاب کا ہے۔ آپ نے اپنی بیگمات کو بلایا، سب سے ملاقات کر کے رخصت فرمایا، پھر اپنی بیٹی فاطمہ کو بلایا، ان کے کان میں کہا بیٹی آج میں جا رہا ہوں۔ وہ رونے لگیں، کہا نہیں رو نہیں، تیری میری ملاقات سب سے پہلے ہونے والی ہے۔ 6 مہینے بعد حضرت فاطمہ کا بھی انتقال ہو گیا۔ پھر آپ نے علی کو بلایا، ان کا سر اپنی گود میں رکھا، سر پہ ہاتھ پھیرا، کمر پہ ہاتھ پھیرا، ان کو کچھ دعا دیتے رہے، آہستہ آواز میں تھا، زور سے نہیں تھا۔ ان کو رخصت فرمایا، بڑے اطمینان سکون سے سب کو رخصت کیا۔ آخر میں اپنے بچے بلائے حسن اور حسین، اور حسن کو ہمیشہ سیدھے ہاتھ پہ اٹھاتے تھے، حسین کو الٹے ہاتھ پہ اٹھاتے تھے۔ لہذا جب آئے تو حسن کو سیدھی طرف سے لیا، حسین کو اس طرف سے لیا، اور دونوں کے سر چومے اور ساتھ ہی رونا شروع ہو گیا۔ بیویوں کو رخصت کر کے نہیں روئے، بچی کو داماد کو رخصت کر کے نہیں روئے، حسنین کو رخصت کر کے روئے۔ کیوں روئے؟ ایک کو زہر میں تڑپتا دیکھا، ایک کا سر نیزے پہ چڑھتا دیکھا۔ دعا نہیں مانگی، چپ خاموش، اچھا میرا اللہ میں تیری تقدیر پہ راضی۔ جب یہ سارے رخصت ہو گئے تو جبریل آ گئے، یا رسول اللہ موت کا فرشتہ دروازے پر ہے، اندر آنے کی اجازت چاہتا ہے۔ جہاں موت پوچھ کے جائے وہ دربار کیسا ہوگا؟ آپ نے کہا آ جائے۔ تو اسرائیل اندر آیا، السلام علیکم یا رسول اللہ۔ کہنے لگا یا رسول اللہ آپ پہلی ہستی ہیں جن کو میں سلام کر رہا ہوں، میں نے آج تک کسی کو سلام نہیں کیا۔ آپ پہلی ہستی ہیں جن کے بارے میں حکم تھا پوچھ کے اندر جانا، بغیر پوچھے اندر نہ جانا۔ آپ پہلی ہستی ہیں جن کے بارے میں حکم ہے آنا چاہیں تو لے آنا، رہنا چاہیں تو واپس آ جانا۔ اے میرے بھائیو ہم سے کون پوچھے گا؟ ایک ہی ہستی سے پوچھا گیا۔ تو آپ نے کہا اچھا میں اجازت دے دوں تو مجھے بھی لے جاؤ گے؟ کہا جی آپ کو بھی لے جاؤں گا۔ تو آپ نے جبریل کو دیکھا، ہاں بھائی تو دس تیری کی صلاح ہے؟ تو جبریل بولے یا رسول اللہ
اللہ آپ کی ملاقات کے شوق میں ہے۔ بھائیو بہنوں، اللہ سے ایسی موت مانگو کہ جب جانے کا وقت ہو تو اللہ ہماری ملاقات کے شوق میں ہو۔ کچھ لوگ ایسے مرتے ہیں جیسے مجرم پکڑا ہوا جیل لایا جا رہا ہو، کچھ لوگ ایسے مرتے ہیں جیسے تھکا ہوا مسافر گھر پہنچ رہا ہو۔ تو آپ نے کہا اچھا، جو بات میں آپ سے کہنے والا تھا وہ یہ سارا میں نے آپ کو قصہ سنا دیا۔ آپ نے کہا اچھا تو ایسا کرو، جاؤ واپس جاؤ، سنو غور سے، جاؤ واپس جاؤ، میرے اللہ سے پوچھ کے آؤ میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کرے گا۔ اولاد نہیں، امت، میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کرے گا۔ جبریل واپس گئے، موت کا فرشتہ کھڑا رہا، جبریل واپس آئے، پیغام لائے، یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میں آپ کی امت کو آپ کے بعد تنہا نہیں چھوڑوں گا۔ کہا الآن قرۃ عینی، اب میری آنکھیں ٹھنڈی ہیں، اللہم الرفیق الاعلی۔ او میرے بھائی، او پانی پلانے والے، مجھے تم سے ان سے زیادہ پیاس لگی ہوئی ہے، اتنا میری بات کو بے قیمت نہ کرو۔ آپ نے فرمایا الآن قرۃ عینی، اب میری آنکھیں ٹھنڈی ہیں، اللہم الرفیق الاعلی، یا اللہ مجھے اپنے پاس بلا لے۔ اور دو باتوں کی نصیحت فرمائی دنیا سے جاتے ہوئے کہ اے میری امت، میری آخری بات ہے الصلاۃ، ایک نماز نہ چھوڑنا، الصلاۃ، ایک نماز نہ چھوڑنا۔ 90% امت نماز چھوڑ گئی۔ وما ملکت ایمانکم، ایک میری امت کے کمزوروں پہ رحم کھانا، میری امت کے غریبوں پر رحم کھانا، میری امت کے نادار، غریب، مسکین، مزدور، غلام، باندیاں، ان پہ رحم کھانا۔ اگر اللہ کل کو طاقت دے دے تو ظالم نہ بننا، جابر نہ بننا، طاقتور نہ بننا۔ میں ڈیرے میں بیٹھا تھا تو ایک ہمارا ملازم بستی کا آ گیا، پرانی عمر کا، رو رہا۔ ہمارے کسی ذمہ دار نے اس کو ماں بہن کی بہت گالیاں دی تھیں، تو میرے پاس آ کے رونے لگا۔ کہا مولانا صاحب، غریباں دی نہ ماں ہوندی ہے نہ بہن ہوندی ہے، وہ صرف ذمہ داراں دی ہوندی ہے۔ غریباں دی نہ دھی ہوندی ہے نہ ماں ہوندی ہے نہ بہن ہوندی ہے، وہ چھوٹی چھوٹی گلاں تے پُنیندیاں رہ جاندیاں۔ ماواں تو تہاڈیاں ہیں، بہناں بھی تہاڈیاں ہیں، ساڈی نہ ماں ہے نہ بہن ہے، نکی نکی گل تے ساڈی نہ ماں چھڑ دین نہ بہن چھڑ دین۔ یہ میرے نبی نے جاتے ہوئے نصیحت کی تھی۔ دیکھو اگر اللہ طاقت دے دے تو میری امت کے غریبوں پر رحم کھانا، رحم کھانا، رحم کھانا۔ یہ دو باتیں لے لو، ایک نماز نہ چھوڑو، ایک کسی پر زیادتی نہ کرو، ایک نماز نہ چھوڑو، ایک کسی کا حق نہ کھاؤ، ایک نماز نہ چھوڑو، ایک کسی کے ساتھ بددیانتی نہ کرو، کسی کے ساتھ ہیرا پھیری نہ کرو، کسی کے ساتھ، میرے نبی نے فرمایا میرا امتی ہر عیب کر سکتا ہے، دو نہیں کر سکتا۔ میرا امتی ہر عیب کر سکتا ہے، دو نہیں کر سکتا۔ ایک جھوٹ نہیں بول سکتا، ایک دھوکہ نہیں دے سکتا۔ میرا امتی ہر گناہ کر سکتا ہے، ایک جھوٹ نہیں بول سکتا، ایک دھوکہ نہیں دے سکتا۔ میں درد سے کہتا ہوں کہ آج سب سے زیادہ جھوٹ مسلمان میں پایا جاتا ہے اور سب سے زیادہ دھوکہ مسلمان میں پایا جاتا ہے۔ اور جہاں جھوٹ ہو وہاں اللہ کی رحمت کہاں سے آئے گی؟ جہاں دھوکہ ہو وہاں اللہ کی رحمت کہاں سے آئے گی؟ تو میرے نبی کی آخری نصیحت ہے نماز، اچھا سلوک، حسن سلوک، بڑوں سے بھی، چھوٹوں سے بھی، کمزور سے بھی، طاقتور سے بھی۔ اور آپ پرائے دیس میں ہو، تم اسلام کے نمائندے ہو، اور تمہاری نمائندگی نماز سے نہیں ہوگی۔ نماز ہماری مسجد میں ہوتی ہے یا گھر میں ہوتی ہے، تمہاری نمائندگی بازار میں ہوگی، جاب میں ہوگی، جب تمہاری سچائی دیکھیں گے، اخلاق دیکھیں گے۔ میں ابھی بیلجیم میں تھا تو ایک سیالکوٹ کا بچہ، چھوٹی سی عمر، وہ ایک لڑکی کو لے کر آیا، ازبک لڑکی کا، یہ مسلمان ہونا چاہتی ہے، اور آپ کے بیان کے کلپس میں نے اس کو ترجمہ کر کے سنائے ہیں۔ تو اسے پتہ چلا میں آیا ہوں تو وہ کہتی ہے کہ مجھے وہ کلمہ پڑھا ہے جس کا تم مجھے